انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں امام المناظرین، سلطان المناظرین، شمس الائمہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ علالت تباہ کے باوجود تشریف لائیں اور اس گرمی کے ماحول میں بیٹھے۔ اللہ پاک انہیں صحت دے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پرزور اور پرجوش نعروں میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سلطان المناظرین حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا جاگ کے ذوق و شوق کے ساتھ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ قادرین مجلس، حضرات مشائخ اسلام، حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، مجھ سے قبل عظیم سکالر حضرات نے بڑے ہی پرمغز خطابات آپ کے سامنے فرمایا اور آپ کے ذہنوں کو جلا بخشی اور دلوں کو سرور عطا فرمایا۔ میں ایک پینڈو دیہاتی آدمی، اس کے بعد کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن حضرت کی ولا سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند منٹ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا تھا وہ ہے عدم تکلیف اور قادیانیت۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے اسلام کے احکام ثابت کرنے کے لیے، ان کو مدلل انداز میں بیان کرنے کے لیے چار صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع امت ہے اور پھر قیاس کا مرحلہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ایک ابدی اور جامع ترین کتاب عطا فرما کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ بیان کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ منصبی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب اللہ کو سمجھانا، اس کا درس دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، یہ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، مقام اور امتیازی حیثیت۔ اور اسی مشن کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ میں اپنی کچھ اولاد کو یہاں تیرے گھر کے پاس ٹھہرا رہا ہوں، تو تو ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو تیری کتاب کی آیتیں ان پر تلاوت کریں، کتاب و حکمت کا انہیں درس دیں اور انہیں پاک کریں۔ لہذا کتاب مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے مطالب کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، اللہ رب العزت کی مراد کیا ہے،
اللہ رب العزت چاہتا کیا ہے یہ بیان کرنا صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات یہ ہدایت کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے اور نشان منزل ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہدایت کے لیے مختلف معیارات بیان فرمائے، جن میں یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری اپنی عطرت۔ احدہما اعظم من الآخر، کتاب سب سے بڑی ہے اور اس کے بعد پھر میری عطرت اور میری آل ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مل کر اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ یعنی قیامت تک اس کتاب اللہ اور میری جو آل ہے اس کا اکٹھ رہے گا اور یہ باہم متفق رہیں گے۔ جو راہ قرآن بتلائے گا وہی میری آل کے عمل سے سمجھ آئے گی، اور جو راہ میری آل کے عمل سے پتہ چلے گا قرآن اسی کی تائید اور تقویت فرمائے گا۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے 72 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، ناجی ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب جماعت کون سی ہے جو اتنے فرقوں میں سے صرف اکیلی نجات پائے گی اور فلاح سے دوچار ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پہ میں ہوں اور جس راہ پہ میرے صحابہ ہے یہ راہ نجات ہے، اس پہ چلے گا تو اسی کے لیے کامیابی ہے اور اسی کے لیے سرفروزی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، عملی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے۔ تو پھر ان اختلافات کے اندر صحیح راہ کون سی ہوگی جس پر چل کر تم نجات پا سکتے ہو؟ تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو لازم پکڑو گے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو گے۔ اگر ہاتھوں سے تھامنے میں دقت دشواری محسوس کرو تو پھر ڈاڑوں کے ساتھ بھی اگر اسے قابو رکھنا پڑے تو تمہیں ڈاڑوں کے ساتھ بھی اس رسی کو مضبوط رکھنا ہوگا اور اس کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھنا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو ہمارے لیے لازم ٹھہرایا۔ اپنی راہ پہ چلنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی راہ پہ چلنا ہم پہ لازم اور ضروری ٹھہرایا۔ اسی طرح آپ کی آل کی جو راہ ہے اس کو بھی راہ ہدایت فرمایا اور قرآن اور آل دونوں کو واجب اتباع، واجب الاطاعت قرار دیا۔ اس سے ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی احکام شرع کی دلیل ہے، وہ نظری ہوں یا عملی، اور اس سے بھی رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے عمل سے، آل اطہار کے عمل سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت قرآن مجید کے بعد دوسرے درجے میں ہے، پھر تیسرے درجے میں اجماع امت آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد، حق آشکار ہونے کے بعد، اور یا مومنین کی راہ سے ہٹ کے کسی نئی راہ کو اپنائے گا، نولہ ما تولی، وہ جدھر ہی پھرے گا ہم اسے پھرنے دیں گے، ونصلہ جہنم، پھر ہم اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جس طرح میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ دوزخی ہونے کی موجب ہے، اسی طرح مومنین کی راہ کو چھوڑ کے کسی نئی راہ پہ گامزن ہونا یہ بھی دوزخی ہونے کا موجب ہے۔ اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت واجب اور لازم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اسی طرح پر
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امت کے جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، تو ان کی راہ پہ چلنا بھی یہ لازم اور ضروری ہے۔ جو اس راہ کو چھوڑے گا اور اس سے علیحدگی اختیار کرے گا تو وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس امت کی یہ شان بیان فرمائی ہے، تلک کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو جب اس امت کی شان یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر جس چیز پر متفق ہو جائے کہ یہ چیز کرنی چاہیے تو وہ لامحالہ معروف ہوگی، نیکی ہوگی اور اللہ رسول کو پسند ہوگی، تبھی امت اس پر متفق ہو سکتی ہے۔ اور جس چیز سے روکنے پر، جس کی حرمت پر، عدم جواز پر یہ متفق ہو جائے تو لامحالہ ماننا پڑے گا یہ چیز ناجائز ہے، غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ یہ اس امت کا امتیازی شان ہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے درمیان جب جھگڑا ہوگا، اللہ رب العزت پیغمبران کرام سے پوچھے گا کیا تم گئے تھے، تبلیغ کی تھی، دعوت توحید دی تھی، اپنی نبوت رسالت کا اعلان کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی حضور ہم گئے تھے۔ پھر قوم نے کیا کیا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ انہوں نے، اللہ رب العزت کے حضور عرض کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جھٹلایا، ہماری بات کو نہیں مانا۔ اللہ امتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ آتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو جھگڑا پیدا ہوگا تو اللہ رب العزت ایک عدالتی طریقہ کار کے مطابق ان سے فرمائے گا کہ تم مدعی ہو، گواہ پیش کرو، یا پھر وہ مدعا ہے ان سے حلف لی جائے گی، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کرو پیش، کون سے گواہ ہے؟ وہ اپنی امت کو، حالانکہ کچھ تو مسلمان تھے نا جن کو کشتی پہ آپ سوار کیے پھرے، تو کچھ تو مومن تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، لیکن ان کو گواہ نہیں پیش کریں گے۔ اگر گواہ کے طور پر پیش کریں گے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش۔ ہمارے گواہ ہیں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ یہ پیغمبروں کا دعویٰ ہے، انہوں نے تمہیں گواہ چنا ہے، اس بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام کہیں گے کہ پیغمبر سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب تیرا عذاب دیکھ کے، قہر و جلال دیکھ کے، دوزخ کی بھڑکتی آگ کو سامنے دیکھ کر یہ مکر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پیغمبر سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر محبوب کریم علیہ السلام کو بلا لے گا کہ تم اپنی امت کی صفائی بیان کرو۔ یہ واقعی گواہی کے قابل ہے، یہ جھوٹ بولنے والے تو نہیں، رشوتیں لے کے غلط بیانی کرنے والے تو نہیں ہیں، ان کا غلط عمل، غلط کردار تو نہیں ہے، تو آپ ان کی صفائی بیان کریں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفائی کے بعد امت کی گواہی مؤثر ہوگی، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اللہ رب العزت اس کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ مجھے جو عرض کرنا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اس امت کی گواہی اللہ رب العزت کی ہاں قابل قبول ہے، اور وہاں ان کا اتفاق کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اس پر اجماعی شہادت ان کی معتبر ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر ان کی اجماعی شہادت کیوں معتبر نہیں؟ وہ جو انتہائی سخت مقام ہے اور ابتلا کا انتہائی ہولناک مقام ہے، وہاں پیغمبران کرام ان کو گواہ چن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی گواہی کو قبول فرما رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ فرما رہا ہے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ماننا پڑے گا کہ جس چیز پر اس امت کا اتفاق ہو جائے گا وہی حق ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ دوزخ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے
لا تجتمع میں امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جب بھی کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہی عین ہدایت ہوگی، وہی چیز اللہ کو پسند اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگی۔ اب جو مسئلہ یہاں زیر بحث ہے، جس کے لیے حضرت مولا سید ہدایت الرسول صاحب مدعا ذلہ اور اطال اللہ عمرہ نے یہ اہتمام فرمایا اور آپ حضرات نے اس میں وقت عطا کیا اور ان کی اس دعوت پہ لبیک کہی ہے، تو ان کا مقصد مرزا قادیانی کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ہے کہ آیا اس نے قرآن کو، حدیث پاک کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کرام کی راہ کو، صحابہ کرام کی راہ کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا، اور اجماع امت جو ہے اس کے مطابق چلا ہے یا نہیں چلا ہے، ان راہوں کو چھوڑا ہے یا ان راہوں کو اپنایا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ 1300 سال کا جو امت کا اجماعی فیصلہ تھا، مرزا سب سے پہلے اس کے خلاف کیا ہے۔ یہ خود بھی پہلے اسی بات کا قائل تھا کہ نبی کریم علیہ السلام آخری پیغمبر، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ 1898 تک یہی اعلان کرتا رہا، اشتہار نکالتا رہا کہ میرا عام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق اعتقاد ہے، اور جس پر خیر القرون میں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اتفاق ہوا ہے، میں اسی کا پابند ہوں۔ قرآن، حدیث اور اجماع جو ہے، میں اس کے مخالفت کو قطعاً جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اس دور تک اس بات کا قائل رہا، اور اس دوران اس نے تھوڑی بہت حرکات ایسی کی جن سے اہل سنت کے نظریات سے اس کا اختلاف نظر آتا تھا، لیکن وضاحت صراحت کے ساتھ اس نے نہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، نہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نہ نزول وحی کا دعویٰ کیا۔ یہ 1901 کے بعد اس نے یہ حرکات شروع کی، تو لہذا یہ اجماع امت کا بھی مخالف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خلفائے راشدین کی راہ کو راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی راہ کو راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو آپ نے راہ ہدایت قرار دیا اس کے بھی خلاف، آپ کی سنت کے بھی خلاف اور قرآن پاک کے بھی خلاف۔ حضرات کرام، صرف اس نے یہ نہیں کہ حدیث پاک کی مخالفت کی ہے، بلکہ حدیث کو بنظر استحقار اس نے ٹھکرایا ہے کہ میرا الہام جس حدیث کو صحیح قرار دے وہ حدیث صحیح ہے، جو میرے الہام سے ٹکراتی ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل۔ اور اجماع امت کو یہ کہتا ہے کہ یہ نادانوں کا اجماع ہے، یہ پاگلوں کا اجماع اور اتفاق ہے، اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں یہ سوچا کیسے جا سکتا ہے کہ یہ مقلد ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی پابند نہیں سمجھتا کہ جو کچھ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے وہ برحق ہے، یہ اس کا پابند بھی نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہ قائل ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں، اور اس پر قرآن کی آیتیں یہ اپنے خیال میں پیش کرتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے، جس کے بیان، جس کی تعلیم کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے جو کچھ اللہ کی کتاب سے سمجھا وہ ان لفظوں میں بیان کیا۔ یہود سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان عیسیٰ ابن مریم لم یمت وانہ راجع الیکم، عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے اور وہ واپس تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ فرمائے کہ وہ زندہ ہے، اور پھر وہ آئیں گے، اور یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم مر چکے۔ اس وقت یہود کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس عیسیٰ کی بات کر رہے تھے وہ یہ عیسیٰ تھا، یا یہود جس عیسیٰ کو مصلوب مقتول سمجھتے تھے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر خدا اور کلمۃ اللہ روح اللہ کی ذات پاک؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی سمجھا قرآن مجید کی آیات سے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، وہ نہیں مرے، فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے، اور انہ راجع الیکم، وہ تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
جو آپ کو خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ حی قیوم ہے، لا یموت ہے، وَأَنَّ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، وہ فوت ہوں گے۔ اس سے بھی آپ نے واضح کر دیا عیسائی قوم کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ فوت ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً 600 سال پہلے آ چکے تھے اور پھر تشریف لے جا چکے تھے، تو اگر وفات پا چکے تھے تو پھر آپ فرماتے کہ عیسیٰ پر وفات آ چکی ہے، یاتی علیہ الفنا، یہ کیوں فرمایا؟ تو اس سے یہ واضح کر دیا کہ وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، لیکن جو کچھ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک سے سمجھا اس نے اسے ٹکرا دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ کبھی کہتا ہے دلیل میں ان کی قبر ہے، آبائی وطن میں مرے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ 80-87 سال کے بعد آ کے کشمیر میں فوت ہوئے۔ کیوں؟ آثار قدیمہ والوں نے قبر کھودی تو وہاں سے فتویٰ نکلا کہ یہ قبر عیسیٰ ابن مریم کی ہے، یہ دلیل، یہ کہ نبوت کا دعوے دار دلیل دے رہا ہے آثار قدیمہ والوں کے عمل کی اور فعل کی کہ انہوں نے وہ قبر کھودی تو وہاں سے ایک جسم نکلا تو اس پہ قبر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ وہ مر چکے ہیں، تو میں ابھی سے آ گیا۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات کے ساتھ مذاق بنایا۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر امت مفسر صحابہ اسی کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، اور وہ قرآن کی آیت پیش کر کے اسے ثابت کرتے ہیں، اِن مِّنْ اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کے ساتھ ایمان لائیں گے، لیکن مرزا جی نے کہا کہ یہ مجتہد صحابی نہیں ہے، لہذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جب مجتہد نہیں ہے تو اس کی بات کا تو زیادہ اعتبار کرنا لازم ٹھہرا۔ کیوں؟ مجتہد ہوتا تو وہم ہو سکتا تھا اس نے اپنے اجتہاد کو دخل دیا، جب مجتہد نہیں ہے تو پتا چلا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پاک سے سن کے کہہ رہے ہیں۔ پھر ذرا لفظوں پہ غور کیا جائے، اِن مِّنْ اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، یہ عربی گرامر کی روح سے مستقبل کا صیغہ ہے۔ ہر اہل کتاب ضرور ایمان لائیں گے ان کے ساتھ ان کی موت سے پہلے، تو لیؤمنن یہ مستقبل کا صیغہ ہوا کہ ضرور بر ضرور تمام اہل کتاب ان کے ساتھ ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایمان لاتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو لیؤمنو اس طرح فرمایا جاتا، مضارعہ پر لام صرف داخل کیا جاتا تو اسے حال کے ساتھ مختص کر دیتا کہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا لائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تشریف لائیں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے، وہ جو دعوے تھے سولی چڑھانے کے، قتل کرنے کے، وہ عملاً جھوٹے ثابت ہوں گے، اور پھر ان کو عبداللہ رسول اللہ وہ مانیں گے اور وہ ایمان ان کے لیے دافع ہوگا اور قیامت کے اندر ان کی سرخروئی کا موجب ہوگا۔ لیکن مرزا ان تفسیروں کو نظر انداز کرتا ہے، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مانتا ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ کی مانتا ہے، نہ حضرت مجاہد کی، نہ حضرت قتادہ کی، نہ حضرت حسن بصری کی۔ صحابہ تابعین جتنے مفسرین ہیں ساری اس پر متفق ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے، لیکن یہ سب کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو صحابہ کرام کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تمام امت کے جو مفسرین کرام ہیں ان کے بھی یہ خلاف قول کر رہا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اگر اس وقت لائیں گے تو جو آج مر رہے ہیں پھر وہ تو ایمان کوئی نہیں لاتا، یہ محروم رہ گئے ایمان لانے سے۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کتاب والا یہودی نصرانی مرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں۔
کو حضور پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لَيُؤْمِنَنَّ کا صیغہ ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی مضارع لام اور نون موقت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہی ہے، حال یا ماضی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ مثلا شیطان کو جب راندہ درگاہ بنایا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو مستقبل کی بات کی ہے یا حال اور ماضی کی؟ اسی طرح لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راہ پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اسی طرح پیغمبران کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں عہد لیا تو اس میں کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور ان کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ مستقبل کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں تو لہذا یہ مستقبل کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو بھی کتابی برتا ہے یہودی یا نصرانی وہ موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان تو لے آتا ہے لیکن وہ ایمان بیکار ہے، اس کی نجات کا فائدہ اسے نہیں دے سکتا، اور وہ جو ایمان لائے گا تو وہ اس کی نجات کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دہریہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتا، لیکن موت کی صورت میں پھر حقائق کھل جاتے ہیں، وہ جو حقائق پر سے پردہ تھے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹا دیے ہیں، تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے۔ جن حقائق کو تو نہیں مانتا تھا کہ ان میں متذبذب تھا اور تردد شک و شبہے کا شکار تھا، وہ آج تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، تو ان کا مشاہدہ کر۔ تو جو غلطی یہودیوں کو تھی یا عیسائیوں کو یہودیوں کی اتباع میں یہ غلطی لگی کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو جب مرنے لگتا ہے وہ بندہ یہودی نصرانی تو وہ حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں گمراہ رہا، میں نے اللہ کے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ رکھا تھا وہ جھوٹ تھا۔ تو ایسا ہر کافر کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں غلط کرتا رہا، اللہ تو موجود ہے۔ جو جنت دوزخ کا منکر ہے اسے وہ جنت دوزخ نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں غلطی پر تھا۔ اسی طرح جو نبی پاک کی نبوت کا منکر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک چیز کا واقعی ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ کی مراد ہونا، قرآن پاک کے الفاظ کا مدلول ہونا یہ اور بات ہے۔ تو بے شک وہ بات صحیح ہے، حقائق کھلتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں، اور جس چیز کے وہ منکر ہوتے ہیں وہ انہیں ماننی پڑ جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے۔ لیکن اللہ نے صیغہ مستقبل کا ذکر کیا اور مؤکد انداز میں ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ لوگ انہیں دیکھیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہم دھوکے میں تھے، انہیں تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یہ اب تک زندہ رہے وہاں، اور اب ہمارے ہاں تشریف لے آئے، اور یہ وہی عیسیٰ ہیں، انہی کمالات کے مالک ہیں، تو وہ ایمان لے آئیں گے اور یہ ایمان ان کے حق میں مفید اور نافع ہوگا۔ تو مرزا جی نے ہر جگہ پر تعویلیں کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان ارشادات کو جھٹلایا، قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ موڑ کے بیان کیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما قاتلوہ یقینا ورفعہ اللہ الیہ، یقیناً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے مرتبہ بلند کرنا، یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ مارا ہے اور ان کے مرتبے بلند کیے۔ اب قرآن مجید کی آیت کا پہلا پچھلا حصہ سامنے رکھو تو یہ قرآن کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دعوی نبوت کے بعد یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے پھر درجے بلند کوئی نہ ہو؟ نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پیش کرتے ہیں؟
वदित्तु अन उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल। ये मेरी ये दिली आरज़ू है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। तो इतना बुलंद तरीन मर्तबा और मकाम मिलने के बावजूद अल्लाह की राह में शहीदों ने क्या आरज़ू कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर शहीद हो चुके होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो क्या फिर मर्तबे बुलंद न होते, उल्टा ज्यादा बुलंद होते कि नबूवत के साथ शहादत का मर्तबा जो है वो भी मिल जाता, इन मरातिब के जामे और मजमूल बहरैन बन जाते, तो इस सूरत में और मर्तबा बुलंद होता। तो कितनी वाज़ेह सी बात थी कि यहूद और नसरानी यही समझते थे कि वो सूली चढ़े, कत्ल हुए, उनकी मौत की सिर्फ ये सूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका रद्द करते हुए फरमाया कि वमा क़तलूहु यकीनन, ये बात हतमी और कती है कि उन्होंने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया। वज़फ़अहुल्लाहु इलैह, और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। वइम मिन अहलिल किताब इल्ला